الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے جن انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کو صحیح راہ سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ختم ہوئی۔ اب اصولاً ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرنا چاہیے، اور وہ ایک طویل بیانات کا سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے ایک اور اہم موضوع ہے، اور 2 یا 3 جمعے میں اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل کریں، اور اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی نوازش ہے کہ آپ وقت نکال کر پہلے سے یہاں آتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ نماز کے بعد اس پہ تنقید بھی کرتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، بیان غور سے سنتے ہیں تو ہی مثبت تنقید ہوتی ہے، اگر کوئی سنے ہی نہ تو پھر تنقید ہی کیوں کرے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا آنا اور سننا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اللہ تعالی کی توفیق سے ایک علمی ماحول ہوتا ہے، ہر ہفتے کئی لوگوں سے بات سننے میں آئی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ وجہ بنی جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں کسی آدمی کے سامنے 10 آدمی رکھتے، یعنی 10 آدمی بھی ایسے مل جائیں جو اس کی بات سنیں، اور فرمایا وہ سچائی کو ان تک نہ پہنچائے، حق کو ان تک نہ پہنچائے، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں جنت سے محروم ہو جائے۔ بہت بڑا خسارہ ہے کہ آپ اپنی نیکی، نماز، تقوی اس وجہ سے تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، اور بولنے والا صحیح بات صورتحال سامنے نہ رکھے تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے جتنی بھی توجہ سے آپ سنتے ہیں اس سے دگنی توجہ آج اور آئندہ جمعہ چاہیے، تاکہ آپ ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور اگر آپ کو اس سے اتفاق ہو تو آپ اپنی اولادوں تک، عام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں، اور ہم آپ کی خدمت میں وہ بات رکھیں جو امت کا طے شدہ مسلک ہے،
جس بنیاد پہ 13ویں صدی تک 12ویں صدی تک مسلمان قائم رہے. 13ویں صدی میں 18ویں اور 17ویں صدی میں جب استعمار کا غلبہ ہوا اور غیر ملکی طاقتوں کا غلبہ ہوا تو پھر حالات بدلے. لکڑی نے لوہے سے شکایت کی کہ مجھے کاٹتے ہو، اور لوہے نے کہا کہ میں کب کاٹتا ہوں جب تک کہ تمہارا اپنا کوئی حصہ میری ہتھی نہ بنے. لوہے نے کہا میں کلہاڑی ہوں اور دستہ تمہاری لکڑی دیتی ہے تو تمہیں کاٹتا. اگر لکڑی دستہ نہ دے تو میری کیا مجال ہے کہ تمہیں کاٹ. استعمال نے جو کچھ بھی کیا، ہم مسلمان استعمال ہوئے تو کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، یہ آپ پڑھیے. لیکن اگر ہم استعمال نہ ہوتے اور اب تک بھی اگر استعمال نہ ہو تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو یہ دن دکھائے جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. اسلام اپنی نظریاتی قوت میں کبھی شکست نہیں کھایا اور قیامت تک اسلام کو نظریاتی میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد وحی پہ ہے اور وحی غلط نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ کسی چرب زبان کافر کے سامنے مسلمان لاجواب ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اسلام کمزور ہے، اس لیے کہ وکالت کمزور ہو گئی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور طے شدہ ہے کہ اسلام نظریاتی طور پہ آج بھی ویسے ہی مستحکم ہے جیسے وہ ہمیشہ سے تھا. لیکن مسلمان 1200 سال تک جن چیزوں پہ متفق رہے، ہم وہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسے سن لیں آج اس جمعے کو، اور شاید ایک تو جمعہ یقینی اور شاید تیسرا جمعہ بھی لگے یا نہ لگے، لیکن آپ اسے مثال سے یوں سمجھیے کہ نبوت جب آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایک چوکھٹا بنا دیتے ہیں، ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں. اس دائرے کے اندر آنے والے آدمی، اس چوکھٹے کے اندر آنے والے آدمی، وہ مسلمان اللہ اور رسول وقت علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور اس دائرے کے باہر اسلام کے اور نبوت کی تکذیب کرنے والے اس دائرے سے باہر اسلام کے منکر، یہ واضح نشان بنتا ہے. آپ اس چوکھٹے کو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی حدود ہیں. اب ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہے. نمازی وہ ہیں جو اس مسجد کے چوکھٹے میں احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک احاطہ ہے. جو آدمی اس کے اندر آیا ہے وضو کر کے، ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ کیٹیگری الگ ہو گئی. تو کیٹیگرائز اگر آپ کریں تو دائرے کے اندر مسلمان ہیں اور ایک باہر کے دائرے ہیں. ان دائروں میں اور اس دائرے میں فرق ہے. عیسائیت کا دائرہ الگ ہے، یہودیت کا دائرہ الگ ہے، وہ چوکٹا الگ ہے. ایک آپ نے دائرہ کھینچا اور مسلمان اس دائرے کے اندر ہیں اور اس دائرے سے باہر ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. کوئی بھی ہے اس کے متعلق صاف اور واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اس دائرے کے اندر والے مانتے. مثلا اس
دائرے کے بعد جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کے ساتھ شرک کے قائل ہیں، اپنے اپنے رنگ میں، جیسے بھی ہیں۔ آریہ ہیں ہندوؤں میں، وہ بت پرستی کے سخت مخالف ہیں، اور یہ ہندو صنم پرستی کو، بت پرستی کو کفر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ خدا کی توحید کے قائل ہیں آریہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھو تو وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، لہذا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ایک اور مذہب ہے، ان کا اپنا ایک دائرہ۔ عیسائیت ہے، وہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، وحی کو بھی مانتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ انہیں اسلام کے دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ اس دائرے کے اندر ہے۔ یہودیت ہے، یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ان کا ایک فرقہ ایسا تھا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا۔ ادب کی بات یہ ہے کہ آدمی ان آیات کو اور ان جملوں کو آہستہ ادا کرے جن میں اللہ کی بے ادبی کی کوئی بات ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ آیات جن میں کافروں کی کسی تہمت کا ذکر ہے آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، اللہ کا ادب اور احترام سامنے ہے۔ یہ جو عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے، یہ فرقہ 4ویں-5ویں صدی تک رہا۔ اب دنیا میں شاید ہی کوئی یہودی ہو جو قرآن کی اس آیت کے ضمن میں آتا ہو، ختم ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی اب ماننے والا نہیں رہا۔ اس لیے کئی یہودیوں سے امریکہ میں، انگلینڈ میں ہم نے پوچھا، ایک ایسا محلہ جو پورا یہودیوں کا تھا، کئی مہینے انگلینڈ میں رہنے کا اتفاق ہوا، تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کن کی بات کرتے ہو، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیر آدمی، وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں یہ فرقہ ختم ہو گیا، اب یہودی ایسے نہیں۔ تو ایک دائرہ ہے آپ کا، آپ اس کے اندر مسلمان ہیں، اور اس دائرے سے باہر وہ کافر ہیں۔ وہ کس وجہ سے بھی ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس بک، اور میں سب سے زیادہ بڑا پیروکار ابراہیم کا ہوں علیہ السلام۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تھے، رکھتے تھے، کروٹ پر لٹاتے تھے، تو سنت یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جائے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی برکت سے اس میت کو زمین کے حوالے، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ علی ملت رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اور کبھی فرماتے تھے اپنی میت کو رکھو تو ہمیشہ یہ کہو کہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام پہ اللہ کے پاس اس کو بھیجتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو نظریاتی طور پہ، جسمانی طور پہ تو سادات ہو گئے نا، نظریاتی طور پہ وہ اللہ نے کہا وہ سماکم المسلمین، اور اس سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کس نے؟ اللہ۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں تفسیریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ ان سے صاف کہو کہ نہ ماکانہ ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم، اور ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھا، ایک طرف ہو گیا تھا، یکسو ہو گیا تھا، اور مسلمان تھا بس۔ تو واضح فرق ہو گیا اسلام اور کفر میں۔ اب دوسری بات،
کہ اس دائرے کے اندر رہنے والے لوگ دو حصوں میں پھر بٹے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صراحتاً دین کے ان کاموں کا انکار کیا جو دین کی بنیاد تھے، لہذا وہ اس دائرے سے نکل گئے۔ مثلاً ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک لڑکی بغیر وجہ کسی کے ایک ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، کہتے میں ان دین کو نہیں مانتی، نام مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتی ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نکل رہی ہوں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول نہیں ہیں، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری رہ سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی اس دائرے سے نکالتا ہے۔ یہ اسلام نے جو دائرہ کھینچا تھا، باندھا تھا، اس کے اندر سے نکل کے یہ خود گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں رہا؟ اس پہ بات کریں گے، مگر سرے دست اتنا عرض کریں یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ مسلمان نہیں، کہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں بسم اللہ، آپ دکان کرتے ہیں بسم اللہ، آپ دفتر جاتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کماتے ہیں، یہ آپ کا منصب ہے۔ کپڑا کیسے بیچنا ہے، کاٹنا کیسے ہے، پھل کیسے بیچنا ہے، ضرورتیں زندگی کی اشیاء کیسے بیچنی ہیں، فریج اور ٹی وی کیسے بیچنا ہے نہیں بیچنا، یہ آپ کا منصب ہے، کسی اور کا نہیں۔ مال آپ کا، چیز آپ کی ہے، کوئی کیوں دخل دے؟ کسی کو اس دائرے سے باہر نکالنا یا اندر رکھنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ یہ منصب جن کا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ عام عوام کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اٹھے اور کہیں یہ کافر اور یہ مسلمان۔ ارے بھائی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین نے یہ کہا ہے، اور وہ بھی جو اس نے کہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کا مسئلہ تقلید کا نہیں، تحقیق کا ہے۔ بڑی عام بات، کسی شخص کو اس لیے کافر نہیں قرار دیا جا سکتا کہ میرے پیر و مرشد اسے کافر کہتے ہیں۔ کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ بھائی حضرت فرماتے ہیں، ان کی ہوگی تحقیق، ان کے شاگردوں میں کوئی صاحب علم ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کی تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو اسے حق پہنچتا ہے اپنی تحقیق پہ اصرار کرنے کا۔ کفر کا مسئلہ تقلید کا نہیں ہوا کرتا، کفر کا مسئلہ تحقیق کا ہوتا ہے۔ ہر عالم کی اپنی اپنی تحقیق ہوا کرتی ہے۔ عام عوام کا نہ یہ منصب ہے کہ وہ کسی کے کفر کا فتویٰ دیں، اور نہ ان کو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں زبان سے پوچھو ہمیں اس سے کیا بحث ہے۔ اور اتنا نازک موضوع ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے یہ کہ شامی جیسے فقیہ اور ابن نجیم بحر الرائق کے مصنف رحمہ اللہ، ان جیسے فقیہ، انہوں نے جن کو اگر 54-55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے اور 70-80 سال عمر ہوتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے مجتہد ہوتے۔ ان کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ افتیٰ بِأَحَدٍ، میں عمر بھر کسی شخص کو کافر نہیں کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا یا تو وہ کافر ہے، اس نے سچ بولا، اور یا پھر اس نے اپنے اعمال برباد کر لیے، خود کافر ہو۔ ڈرتے خدا کا خوف، کہتے تھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کیوں اس امتحان میں ڈالوں۔ وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ اب یہ دائرہ ہے، کوئی اپنے آپ کو خود خارج کرتا ہے، علماء کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، علماء بات کرتے ہوں گے، یہ ان کا منصب ہے، عام عوام کا نہیں۔ اور یہ منصب کسی کو دے دینا ایسے ہی ہے جیسے کل کو یہاں میں مطلب کھول کے بیٹھ جاؤں اور تم میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس آیا کرو،
تو لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح عوام جب اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، کفر اور اسلام کے نعرے لگائیں گے، فیصلے کریں گے، تو لوگوں کا دین برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تیسری بات، اس دائرے کے اندر اسلام کے ایک تو کفر ہو گیا نا باہر، اس دائرے میں کچھ تو نکلنے والے وہ ہوئے جو خود نکلے۔ اب اس دائرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی 30 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 30 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہونے لگے۔ اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ بنا، ایک بڑا دائرہ جس سے کفر اور اسلام کو الگ کیا، ایک اس کے اندر دائرہ بن رہا ہے اب، اور یہ دائرہ وہ تھا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم، خلافت راشدہ کی تعلیم کرنے والے۔ ابھی پھر جو اور دائرہ بنا اہل سنت والجماعت، اس اہل سنت والجماعت کے دائرے میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، اور امام المتکلمین یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، غزالی ہیں، مجدد ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے اس دائرے کے اندر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ ایک نام پڑا اس دائرے کا، اس اہل سنت والجماعت کے دائرے کے باہر، یہ سمجھیے، اس اہل سنت والجماعت کے دائرے کے باہر اور کفر کے دائرے کے اندر اسلام کا اور یہ اہل سنت والجماعت کا جو دائرہ بنا، ان دونوں دائروں کے درمیان بہت سے فرقے ہیں۔ ان فرقوں میں معتزلہ بھی ہیں، جہمیہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں، اور انہی میں اہل تشیع بھی ہیں اور انہی میں فقہ جعفریہ والے بھی ہیں جو اس اسلام کے دائرے کے تو اندر ہیں اور اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہ مختلف فرقے اسلام میں بنتے رہے، اپنی اپنی بات کرتے رہے، اس لیے ان لوگوں کو، ان مختلف فرقوں کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکال دینا یہ اہل سنت والجماعت کے شعائر میں نہیں رہا۔ اہل سنت والجماعت نے یہ نہیں کیا۔ یہ جو دو دائروں کے درمیان فرقے ہیں، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، شیعہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے حضرات ہیں اسلام کے دائرے کے اندر اور اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر، ان کے متعلق انشاءاللہ آئندہ سے پھر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اسے بڑے صبر و تحمل سے سنیں تاکہ آپ جان سکیں کہ امت 1200 سال تک کس چیز پہ قائم رہی ہے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی پہ طنز و تنقید کیے، تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔